بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ صبر رکھو، بے شک تمہاری تقدیر میں تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، کیونکہ وہ سب سے بہتر لکھنے والا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ بھی اس وقت کریں گے جب تک آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، داد، چنبل اور برس وغیرہ۔ نیم گرم دودھ میں سونف ملا کر پینے سے کمر درد اور ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 2 کام لازمی کرو: دولت بارش کی طرح برسے گی، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پر اعتماد۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح پی لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے 21 کالی مرچیں کھانے سے جوڑ مضبوط رہتے ہیں۔ کالی مرچ زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جگر کمزور نہ ہو تو سونف اور گلاب کے پھول اور پودینے کو پانی میں ابال کر چھان کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر جسم بہت زیادہ خشک ہو تو نہانے سے پہلے پانی کی بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا کر نہا لیں۔ شدید بخار کی حالت میں جسم کی تپش اور حرارت کم کرنے کے لیے تازہ اور ٹھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر کپڑے کی مدد سے مریض کے جسم پر پٹیاں کریں۔ بے حیا عورت۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑوں میں ایک اسکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتے ہیں۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے، حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کر 2 ابلے ہوئے انڈے کھایا کریں اور 1 گھنٹے کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کیا کریں۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اس سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے جلد پھٹ جائے تو ہاتھوں پر کچا دودھ لگائیں، ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عرق گلاب میں لیموں ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد صاف رہتی ہے، جبکہ شہد لگانے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ کمر درد سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ لہسن کا استعمال کریں۔ مٹر کو خشک کر کے پیس لیں اور چہرے پر لگائیں، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ مٹر نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ آپ کا چہرہ بھی صاف کرتے ہیں۔ مٹر کو جلا کر چہرے پر لگانے سے جلن کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے بادام کھائیں۔ بھنے ہوئے مٹر اور سنگترے کے چھلکوں کو
دودھ میں پیس کر لگانے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ جسم میں طاقت لانے کے لیے سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں۔ ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بادام کھائیں۔ صرف ایک چٹکی پھٹکڑی اور ایک چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ قد بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ کا سونف استعمال کریں، تیزی کے ساتھ قد بڑھے گا۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشانات پڑ جاتے ہیں تو چشمہ پہننے سے پہلے چہرے پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے وزن نہیں بڑھے گا۔ کریلے کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کا جوس فشار خون کو برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہے اور ذہنی صلاحیت بھی بہتر کرتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے وزن نہیں بڑھتا۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسم توانا اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جسم میں فوراً طاقت ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھجوریں اور ناشپاتی کھانے سے پیٹ کا بڑھنا کم ہو جاتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ تباہی اور بربادی ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو تو وہ کم از کم دن میں 10 گلاس پانی کے پیا کرے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ جن کا پیٹ بھر جائے انہیں چاہیے کہ بھونی ہوئی سونف کھایا کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ کیلے کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بہترین حالت میں رہے تو بازار کا کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ بہتر رہے تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ خالص ہلدی پیس کر کیپسول میں بھر کر روزانہ 1 کیپسول استعمال کریں۔ صحت اور تندرستی آنے لگے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کبھی خراب نہ ہو، کھانے میں کالی مرچ ضرور استعمال کریں۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ ساگودانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو جائے تو سونف کی چائے بنا کر پی لیں، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسمانی درد ہو اور کمر درد سے نجات چاہتے ہو تو اخروٹ کھا لیں، اس سے بدن کا درد اور کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانے کو ہضم کرنے میں مددگار کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سو جائیں، سکون کی نیند آئے گی۔ سبز پتوں والی سبزیاں جلد کو برقرار رکھنے میں مددگار دیتی ہیں، خون کی کمی کو دور کرتی ہیں، وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہیں۔ جو عورتیں جسم پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں تو وہ گرم اشیاء کا استعمال کم کر دیں۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ گرم اشیاء کا استعمال کرنے سے مثانے میں جلن ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھانے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی
اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کے زوال میں بدل دیتے ہیں۔ دیسی گھی، چنے کی دال اور مچھلی کا سالن استعمال کرنے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ گرم روٹی کبھی نہ کھائیں اور گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں، جوڑ ہڈیاں لوہے جیسی بن جائیں گی۔ اگر مہینے میں 2 بار دیسی گھی کے حلوے میں 7 دانے بادام کے ملا کر کھا لیں، اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کی جلد کے کیل مہاسے دور ہوں گے، آپ کی جلد دانوں سے پاک ہو جائے گی۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دل ہمارے بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے نہیں آتے، چہرہ صاف ہوتا ہے۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار پتی چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں ورنہ چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے تو زیرہ کھا لو یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھا لو، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ پیٹ پھول جائے گا۔ پیٹ کے بہت ساری امراض روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا ضرور کھایا کرو۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ الائچی کا دانہ منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت اہم ہے۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی جلدی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کر کے سونے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل جایا کرو۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام میں ملٹھی کا استعمال کریں۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو نہار منہ سونف کھانے سے بڑھاپے میں بھی نظر تیز ہو جائے گی، رات کو بھی صاف دکھائی دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال سفید نہ ہو، ہمیشہ کالے رہیں، سر پر مولی کا رس لگا لیں، اس سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پی لو، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔ اگر آپ صبح نہار منہ چینی استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ مشکلات، پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پینے سے پورا جسم گورا ہو جاتا ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا اور اس کو سکون کی نیند آتی ہے۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو
تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ اسپاگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھائیں، جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ 1 یا 2 دن چھوڑ کر ہی یا پھر کبھی کبھار کھایا کریں۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ نیم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کرتا ہے تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں آتی۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ 15 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھا لیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ میتھی دانہ کھانے سے بند ہیز کھل کر آتا ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کھایا کرو: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ اگر عورت ناف میں لہسن رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پینے سے پورا جسم گورا ہو جاتا ہے۔ پانی کی شدت اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر گوشت کم نہیں ہوگا۔ جس گھر کے واش روم گندے ہوتے ہیں اس پر پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر 2 ابلے ہوئے انڈے کھایا کریں اور آدھے گھنٹے کے بعد ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا کریں۔ اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملے۔ جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں۔ خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ جو عورت حاملہ ہے وہ ناریل کا پانی پیا کرے، اس سے بچہ بہت خوبصورت اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر کسی ٹیک کے بیٹھا کرو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے برابر بھگو کر اپنے چہرے پر مساج کیجیے، خشکی ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے خراب معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ شوگر کے لیے مفید ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھتی۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہو رہا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ دبلا پتلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ ٹانگوں میں درد ہے یا لکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کے وقت اٹھ کر 10 بادام کھا لو۔ پیاز کے عرق میں
شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ دہی اور شہد ملا کر ماسک چہرے پر لگائیں، جھریوں میں کمی آتی ہے۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ گنے کا رس پی لینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام ضرور لکھیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔